زاہد حسین چیپا صاحب کی اگر آپ کو بتاتا چلو پہلو، والدہ ان کے بھائی اور خود جس اسکول میں خود تعلیم حاصل کرتے تھے، شام کے وقت اسی اسکول میں جا کر صفائیاں بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ کیلے کا ڈھیلا بھی لگایا۔ شروع سے ہی لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا آپ کا، کس طرح سر گرو ہوئے؟ شارٹ ٹرم پلاننگ تھی، لانگ ٹرم پلاننگ کوئی بھی نہیں تھی، بس جناب یہ کام ہو جائے تو میں چولہا جلانے کے قابل ہو چکے، گھر میں کوئی چولہا جل جائے۔ آپ آج گھر جائیے گا، کیلا لیجئے گا اور کیلے کو چھیلیے گا، اور چھیلنے کے بعد اس چھلکے کو اپنے کپڑوں پہ لگا لیجئے گا اور اس کے سوکھنے کا انتظار کیجئے گا۔ آپ یہ داغ سرف ایکسل سے بھی نہیں جانے گے۔ میں نے مدت تک وہ کپڑے سنبھال کے رکھے جس پر وہ کیلے کے نشان تھے۔ میرے ابا مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا زاہد تو میری بیساکھی ہے، یہ مجھے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ابا نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کیے، امی نے ایک وقت میں زکوٰۃ تک کی رقم لے لی تھی۔ کل یہ ہاتھ یوں تھا، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا، جسٹ بیکاز آف قرآن۔ اس رمضان میں جو ہماری آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی، جو تلاوت کی، ترجمے کی، جو فائل ڈاؤن لوڈز ہوئی نا، اس رمضان 2023 میں ایک مہینے کے اندر ان فائلز کی تعداد تھی 1,30,00,000۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ یہ میں نے سورہ بقرہ اوپن کر لی۔ سورہ بقرہ میں آپ نے یہ کہا کہ میں نے کہا جناب یہ آیت آ گئی، اور میں نے کہا اس کو پلے کر دیں۔ یہ اس کو پلے کر دے گا، کہے گا ترجمے کے ساتھ۔ میں نے کہا جی بالکل کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے کہا نہیں جناب، مجھے اس آیت میں جو ترجمہ نظر آ رہا ہے، میں اور مکاتب فکر، اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں، اہل تشیع کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، دیوبند مکتب فکر کیا کہتا ہے، صرف ٹرانسلیشن کا بٹن دبائیے، سارے مکتب فکر کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے۔ میں تجوید میں آتا ہوں۔ میں نے کہا جی سورہ اخلاص اوپن کر لیجئے، مجھے سنائیے ذرا کیسے پڑھتے ہیں اس کو، سنیے۔ کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا۔ لم یلد ولم یولد، کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے۔ تو اگر یہ میرا کیمرہ دکھا سکے تو 411 احادیث ہیں جو یہ میرے بولنے پر سرچ کر کر لے کر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ زاہد حسین چیپا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی سکسیسفل سٹوری آپ جان کر بے شمار چینلز پہ اپنی ایپ کے بارے میں تو بتا چکے ہیں، لیکن آج ایپ کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ان کی زندگی کے وہ پہلو جو شاید لوگوں کو نہ پتہ ہوں کہ کس طرح ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے اپنے آپ کو گرو کیا، اور آج ان کی ایپ جس کا نام ہے اسلام 360 19 زبانوں میں موجود ہے۔ اتنی زبردست ایپ ہے کہ اس ایپ کے جیسی ایپ آج تک شاید دنیا میں نہ لانچ ہو سکی ہو، جس نے قرآن پاک، جس نے نماز، ہر وہ چیز جو ہمارے مذہب سے منسلک ہے اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یہ سارا کچھ کیسے کرتی ہے وہ آپ ویڈیوز میں دیکھ ہی رہے ہوں گے، اسکرین ریکارڈنگ میں۔ زاہد حسین چیپا صاحب کی اگر آپ کو بتاتا چلو پہلو، والدہ ان کے بھائی اور خود زاہد صاحب ایک اسکول میں جس اسکول میں خود تعلیم حاصل کرتے تھے، شام کے وقت اسی اسکول میں جا کر صفائیاں بھی کرتے تھے کہ صبح آ کر وہاں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ کیلے کا ڈھیلا بھی لگایا۔ حیدرآباد میں تعلیم مکمل کی، کراچی چلے گئے، وہیں سے سفر کا آغاز ہوا، اور 2015 میں اس ایپ کو لانچ کر کے آج یہ نمبر 1 ایپ اس وقت 19 ممالک میں 19 زبانوں میں کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حارث۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ سر آپ کو بہت دیکھا ہوا ماشاءاللہ ہم نے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو کہ سب سے پہلے آپ انہیں کے ساتھ سامنے آئے تھے اور اس ایپ کے بارے میں بتایا۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے 1996 میں جب آپ نے کیلے کا ڈھیلا بھی لگانا، شروع سے ہی لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا آپ کا، کس طرح سر گرو ہوئے؟ کیونکہ یہاں پر ہم سنتے ہیں اکثر اوقات بس موٹیویشن سٹوری سامنے تو آ جاتی ہے کہ بھی فلانے کا فیملی سے اس طرح کا تعلق تھا، اس نے ایسے قدم رکھا اور ایسے گرو کر گیا۔ وہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ اچھا دیکھیں حارث، میں ایک چیز ہمیشہ سے سوچا کرتا تھا کہ دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک تو پہلے کوئی کام لے لے، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ترین بات جو میں سوچا کرتا تھا اپنی لائف میں وہ یہ تھی کہ میں ایجوکیشن کو مجھے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دنیا میں ایک ایسا سکہ ہے جس سے میں ہر چیز خرید سکوں گا۔ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ دامے درمے سخنے گرتے پڑتے کسی بھی طور پر میں نے اپنی ایجوکیشن کو مکمل کیا، اور اس وقت جو ٹف حالات تھے جو اس میں مجھے یہ فیلنگ آتی تھی کہ شاید اب یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، یا بس اب یہی زندگی اسی کے ساتھ آگے گزارا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یقین محکم تھا کہ زاہد حسین چیپا نے انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے، اور آج جو میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں 2 مئی 2023 کو، آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زاہد حسین چیپا کی منزل یہ نہیں ہے، انشاءاللہ زاہد حسین چیپا نے ابھی اور بھی بہت آگے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک شخص اپنے آپ پر بھروسہ کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ
وہ میری طرح ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر والدہ کے ساتھ جب اسکول میں جاتے تھے شام کے وقت اسی اسکول میں پڑھائی بھی کرنی، کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کیا سوچتے تھے کہ وقت بدلے گا، کیسے بدلے گا اور کس طرح بدلنا ہے؟ اچھا دیکھیں، وقت بدلنے کا اس وقت تو خیال نہیں آتا تھا، لیکن ایک چیز یہ ضرور خیال آتا تھا کہ یار ابھی چولہا کیسے جلے گا۔ امپورٹنٹ ترین چیز یہ تھی، شارٹ ٹرم پلاننگ تھی، لانگ ٹرم پلاننگ کوئی بھی نہیں تھی، کیونکہ شارٹ ٹرم پلاننگ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے بس جناب یہ کام ہو جائے تو میں چولہا جلانے کے قابل ہو چکے، گھر میں کوئی چولہا جل جائے۔ حالات جب مزید دگرگوں ہو گئے تو اس دگرگوں ہونے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار اب کام یہ کرنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ چلو میں کہیں چپل بنانے والے کام پر چلا جاتا ہوں۔ اچھا، تو جب وہاں جانے کی سوچا تو پھر سوچنے لگا، کسی نے کہا کہ جناب کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس چلے جاؤ، کپڑے سی لیا کرو، تو وہاں جانے لگا۔ تو لیکن اب وہ کوئی وعدے پورے نہیں ہو رہے تھے، یعنی کوئی رکھ نہیں رہا تھا۔ تو بیکری والے کے پاس گیا کہ بھائی آپ مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ تو بیکری والا کہنے لگے، وہ صاحب مجھے آج سے کہتے ہیں، ندیم بھائی تھے ہمارے محلے میں ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آج تو ابھی سردیوں کا موسم ہے، تم آرام سے رہ سکتے ہو، لیکن کل گرمیاں ہوں گی، اس بھٹی کے آگے کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ بالکل صحیح بات۔ میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں اپنے اسکول کا۔ اس وقت پھر سوچا کہ نہیں یار، اچھا پھر سوچنا کچھ اور کام کرتے ہیں، لیکن وہ حالات مستقل بنیادوں پر خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تو ایک دن بس فیصلہ کیا کہ بھائی جان وہ جانا ہے، چولہا جلانا ہے، اور میں کیلے بیچنے چلا گیا۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کو جو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی ان سے مخاطب ہوں کہ آپ آج گھر جائیے گا، کیلا لیجئے گا اور کیلے کو چھیلیے گا، اور چھیلنے کے بعد اس چھلکے کو اپنے کپڑوں پہ لگا لیجئے گا اور اس کے سوکھنے کا انتظار کیجئے گا۔ اب یہ داغ صرف ایکسل سے بھی نہیں جانے کے، کر کے دیکھ لیجئے گا، اور پھر یہ بات اسی انٹرویو میں دوبارہ اس کے کمنٹس میں بتائیے گا۔ وہ نہیں جاتے تھے، میں نے مدت تک وہ کپڑے سنبھال کے رکھے جس پر وہ کیلے کے نشان تھے۔ وہ جو اس کو ہم تو کراچی میں اس کو لونگر کہتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے ڈنٹھل جس میں کچے کیلے ہوتے تھے، وہ ایک ہاتھ میں یہ ڈنٹھل اٹھانا، ایک میں یہ اٹھانا، اور پھر جا کر پیٹی میں رکھنا اور پھر اس کو کولڈ اسٹور میں رکھنا تاکہ وہ پک جائے اور پھر اس کو بیچنا۔ تو جناب یہ کام تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ کیا۔ آج آپ اس ہوٹل میں آپ میرا انٹرویو کرنے آئے، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں آج یہاں پر رکا ہوں، اور ایک دن کا کتنا کرایہ، یہ شاید میری وہاں پہ اس وقت میں میرے خیال سے میری پوری سال کی انکم ہوتی تھی، جو میں آج ایک دن میں پے کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کو آئیڈیا رہے کہ لائف میں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آج جس طرح زاہد حسین چھیپا کا نیو یارک میں آفس ہے، لنڈن میں آفس ہے، کراچی میں آفس ہے، تو انشاءاللہ ایک دن اس کا بھی آفس ہو جائے گا۔ سر والدہ کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ نہیں، اب والدہ میری حیات ہے، میرے ابو کا انتقال ہوا۔ جب ابو کا انتقال، ابو میرے پچھلے سال اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وہ ان کو بس کوئی ایک کھانسی ہوئی ہے، معاملات تھے، تو لیکن بہرحال 94 ایئرس کی ابا نے ہماری زندگی جی۔ ماشاءاللہ۔ ابا ہمارے اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی آسانی، جتنی سکون تمہاری توسط سے عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرا ابا مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا زاہد تو میری بیساکھی ہے۔ یہ مجھے بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ابا کو ریکال کرنا وہ یقینی طور پہ میرے لیے ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تو میری بیساکھی ہے۔ اور جب وہ میرے ساتھ ٹریول کرتے تھے، عمرہ وغیرہ پہ جاتے تو کہتے تھے یار تیرے ساتھ جو پروٹوکول ملتا ہے نا، اوف، تو مزہ آ جاتا ہے کہ ادھر ہم بس ہوٹل سے پاؤں باہر نکالتے ہیں، ہم حرم میں کھڑے ہوتے ہیں، واپس ہم اپنی ہوٹل چلے جاتے ہیں، اتنی آسانیاں، پھر جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اسلام 360 کے توسط سے مجھے دی، میرے والدین کو دی، وہ میرے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیز تھی۔ وہ یعنی مجھے یاد ہے ایک کراچی کلب میں میرا پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام کے بعد لوگ جب میرے اماں ابا سے ملنے آتے تھے تو ان سے دعائیں کرواتے تھے، تو میں ابا سے کہتا تھا یار آپ تو اتنے بڑے ہو گئے تو آپ سے دعائیں کروا رہے ہیں۔ کہتے تھے یار یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی، ایک تو اس کتاب پر تو نے کام کیا، تجھے بھی عزت دے دی، ہمیں بھی عزت دے دی۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ اس کتاب کے ذریعے کس طرح ایک کیلے والے کو کہاں سے اٹھا کر لایا، یہ کام اللہ تعالیٰ چاہتا کسی سے بھی لے سکتا تھا، بالکل ایسے ہی۔ لیکن اس نے اس کیلے والے کو چنا، اور وہاں سے چنتے ہوئے ابا نے ایک وقت میں گٹر تک صاف کیے۔ آج یہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر یہ بات بولنا نا تو بہت آسان ہے، کل بہت مشکل تھی۔ ابا نے ایک وقت تک یہ تک کام کیا، میں یعنی وہ یہ میرے ہاتھ کب کپارے صرف اس بات کو بیان کرتے ہوئے۔ امی نے ایک وقت میں زکوٰۃ تک کی رقم لے لی تھی۔ آج میں کتنی زکوٰۃ الحمدللہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ایک وقت میں امی نے
زکوٰۃ لے لی تھی, کل یہ ہاتھ یوں تھا, آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا, جسٹ بیکاز آف قرآن. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو یقینی طور پر یہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہ لائف میں کیا آگے کریں گے, تو یقینی طور پر ان کو اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور توکل کرنا چاہیے, وہ ضرور آگے جائیں گے. سر 2007 میں اس ایپ کو آپ نے سرچ کرنا شروع کیا کہ کیسا ہونا چاہیے, اس چیز کا خیال ہی کیسے آیا؟ کچھ اور بھی کر سکتے تھے زندگی میں. دیکھیے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے. میں ٹیکنالوجی 1998 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں, آج مجھے کوئی پروگرامنگ کرتے ہوئے کوئی 25 سال کے قریب ہو گئے. میں 42 ایئرس کا ہو گیا ہوں, 25 سال میں نے پروگرامنگ میں لگا دیے, تو میں 17 سال کا تھا اس وقت سے پروگرامنگ کر رہا ہوں. تو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے, اور میں یہ بھی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مکھی کے اوپر مکھی نہیں بٹھائیے گا, کوئی یونیک کام لے لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو منون قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول بھی کیا, قبول کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچا بھی دیا. وہ آیت ایک تھی جس سے میں ڈھونڈنے نکلا تھا, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. عربی تو میں نے بعد میں یاد کی, مجھے تو پہلے صرف اس کا اردو ترجمہ آتا تھا, یاد مجھے ملتی نہیں تھی, پتہ نہیں کہاں تھی. پھر میں کچھ علماء سے میں نے پوچھا, انہوں نے بتایا فلاں فلاں جگہ پہ سورہ توبہ کی آیت ہے. تو پھر میں نے سوچا یار مجھے مشکلیں تو اور لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی. پھر میں نے کام شروع کیا. کام شروع کرنے کے بعد میں نے اس کو اپلوڈ کیا. اللہ غنی کی رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو, کہ وہ شخص نے سب سے پہلے مجھے وہ ٹی وی پہ لے کر آئے اور اس پروگرام کو انہوں نے میرے ساتھ کنڈکٹ کیا. اس کے بعد ہماری اپلیکیشن چلنے لگی. تو آج اللہ کا شکر ہے 174 کنٹریز میں کوئی 2 کروڑ سے زیادہ ہمارے یوزر ہیں جو اسلام 360 کو چلاتے ہیں. اس رمضان میں یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے, اس رمضان میں جو ہماری آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی, جو تلاوت کی, ترجمے کی, جو فائل ڈاؤن لوڈز ہوئی نا, ان کی تعداد صرف رمضان کے مہینے میں, اس رمضان 2023 میں ایک مہینے کے اندر ان فائلز کی تعداد تھی 1 ارب 30 لاکھ. میں سوچ نہیں سکتا, ایک وہ شخص جو کیلے بیچتا ہو تو وہ عرب بھی اس کو تو یہ پتہ نہیں عرب میں زیرو کتنے آتے ہیں, میں تو 1 2 سینکڑا ہزار کر کے گنوں گا تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا اتنے زیرو آتے ہیں. تو ایک بڑی اچیومنٹ تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. سر یہ فری آف کاسٹ ہے؟ الحمدللہ فری آف کاسٹ ہے. اس کی ورکنگ تھوڑی سی بتا دیجیے گا کر کے تھوڑا سا. جی, اسلام 360 بیسیکلی جو کام کرتا ہے وہ کام یہ ہے کہ اگر آپ اس میں قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے سورہ بقرہ اوپن کر لی. سورہ بقرہ میں آپ نے یہ کہا کہ میں نے کہا جناب یہ آیت آ گئی, اور میں نے کہا اس کو پلے کر دیجیے. یہ اس کو پلے کر دے گا, کہے گا ترجمے کے ساتھ. میں نے کہا جی بالکل کریں. ذلك الكتاب لا ريب فيه. یہ ریپیٹ کا بٹن ہے, اگر آپ یہ دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 1 لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے اس آیت میں جو ترجمہ نظر آ رہا ہے, میں اور مکاتب فکر, اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں, اہل تشیع کیا کہتے ہیں, اہل حدیث کیا کہتے ہیں, دیوبند مکتب فکر کیا کہتا ہے, صرف ٹرانسلیشن کا بٹن دبائیے, سارے مکتب فکر کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے. میں نے کہا ذرا مجھے اس کو سنا دیجیے. اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے. میں نے کہا نہیں جناب, مختلف زبانوں میں دکھا دیجیے. تو یہ مختلف زبانیں جس کے اندر یہ اویلیبل ہے, تو آپ یہ سننا چاہیں, دیکھنا چاہیں, تمام چیزیں ممکن ہیں. میں نے کہا مجھے اس کی تفسیر دیکھنی ہے, کلک کریں, اس میں تفسیر موجود ہی سنیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب, میں چاہتا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سنیے. یعنی اس کتاب کی ہر بات کی. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو لے لیتے ہیں, سنیے. ذلك الكتاب لا. میں نے کہا ڈاکٹر فرحت ہاشمی, نگہت ہاشمی صاحبہ, سارے آپ کے پاس ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں. میں نے یہ کہا کہ نہیں جناب, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز, میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ والا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مجید میں 77,800 سے زیادہ الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں, کلک کریں. یہ روٹ ورڈ پہ میں نے کلک کیا, سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے کہا ریب کے معنی کیا ہے, ذرا کلک کرو. ریب کے معنی اس وقت آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. میں نے کہا اس کے ملتے جلتے ورڈز کون کون سے, آیات پہ کلک کریں, سارے ورڈ بتائے گا. ریبا, ریبن, ترتابو, ریب. میں نے کہا یہ ترتابو کا جو ورڈ ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, اس کا 95 نمبر کا ورڈ ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں. ترتابو اگر آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وہ 95 نمبر پر آتا ہے. یہ تیسری لائن میں ذرا دیکھ لیجئے نیچے سے, اللہ ترتابو 95 نمبر پر ہی آئے گا. کاؤنٹ کر لیجئے, 11 سال لگے مجھے. میں نے کہا نہیں جناب, میں ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ میں اس میں اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہوں. میں سرچ میں گیا, میں نے کہا مجھے آج تلاش کرنا جھوٹ کے متعلق. پوچھے گا اردو میں ڈھونڈیں گے, انگلش میں, رومن میں, مراٹھی میں, نیپالی میں, تیلگو کے اندر. میں نے کہا نہیں جناب, میں رومن میں, جس میں میسج کرتے ہیں نا, میں نے اس میں آ کے ٹائپ کیا جھوٹ, JHOOT. 2 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لایا. 42 آیات ہیں قرآن میں. یہ جھوٹ کے متعلق دیکھیں, ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں. تو یہ آپ کے پاس, آپ اس کی تفسیر, ترجمہ جو پڑھنا چاہیں. میں نے کہا نہیں, میں اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں.
میں تجوید میں آتا ہوں. میں نے کہا جی سورہ اخلاص اوپن کر لیجئے, مجھے سنائیے ذرا کیسے پڑھتے ہیں اس کو, سنیے. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد, کہ رب بالکل غلط پڑھا ہے. اب میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ پڑھیے گا تو پھر ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بولیے آپ. اللہ الصمد کہہ رہے ہیں اللہ الصمد, دیکھیں گرین ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس, میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں جناب مجھے تو احادیث دیکھنی ہے, تو یہ 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں. احادیث کی 10 کتابیں, صحیح ستہ, مسند احمد, مشکات, مستدرک للحاکم, سب اس میں موجود ہے. میں نے صحیح بخاری پر کلک کر دیا, کسی حدیث پر کلک کر دیں, آپ نے کہا مجھے اس کو سنا دو, سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے کہا عربی سننی تھی مجھے اس کی, یہ آپ کو اس کی عربی سنانا شروع کر دے گا, کیونکہ یہ آڈیو کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے. میں نے اس کو آگے سے کہا کہ مجھے تلاش کر کے دکھا دو ذرا. حدیث میں آتا ہوں, میں نے کہا جی تلاش کیجئے ساری کتابوں میں نماز کے متعلق کہاں ذکر ہے. اردو میں لکھتا ہوں, نماز 1 2 3 4, 4 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لایا. 8,587 احادیث ہیں نماز کے متعلق. کسی حدیث پہ کلک کریں, صحیح حدیث, ضعیف حدیث, سب بتائے گا. یہ حدیث ضعیف ہے, کیوں ضعیف ہے, اس میں آپ کو بتائے گا فلاں فلاں راوی ہے جس کی بنا پہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے. یہی نہیں, وہ یہ تک بتاتا ہے کہ حدیث جامع ترمذی کی 244 ہے, تو یہی حدیث سنن نسائی کی 909 بھی یہی ہے, سنن ابن ماجہ کی 815 بھی یہی ہے, تحفۃ الاشراف کی 9967 بھی یہی ہے, مسند احمد کی 54, 55 اور 58 بھی یہی ہے. کتنا آسان ہو گیا. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں نا, کتنا آسان ہو گیا. اب ہمارے ممبر سے بھی انشاءاللہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوا کرے گی. آپ نے کہا کہ نہیں جناب مجھے عبادت سیکشن دیکھنا ہے جس میں ہم حج اور عمرہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, نماز کے طریقے, یہاں پر آ جائیے, قبلہ ڈائریکشن, پریئر وغیرہ, یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو مل جاتا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں جناب, اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ وائس ریکگنیشن کے اوپر یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. وائس ریکگنیشن اس طرح, میں اگر اس کو بولوں اور اس کو انسٹرکشنز دوں تو ذرا دیکھیے گا کہ کیسے اس کو فالو کرتا ہے. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر. ترجمے کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاتحہ. میں نے کہا نہیں جناب, اب میں ڈائریکٹلی آپ کو مخاطب کر لیتا ہوں. اس کے اندر اپلیکیشن میں ذرا دیکھیں اپلیکیشن اس کے بعد کیسا بیہیو کرتی ہے. حارث بھٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سب احادیث میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر. کیونکہ وہ اے سی کی بھی نوائز آ رہی تھی, فلاں آ رہی تھی, تو اس نے وہ ترمذی کو کنسیڈر کر لیا سب احادیث. تو اگر یہ میرا کیمرہ دکھا سکے تو 411 احادیث ہیں جو یہ میرے بولنے پر سرچ کر کر لے کر آ گیا. تو اس طریقے سے آپ اس کو بول کر انسٹرکشنز دے کر بھی کام کروا سکتے ہیں. تو یہ اسلام 360 تھا. کوئی اور آپ پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سر آخر میں بتا دیں آگے جو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا کائنڈلی بریف کر دیجیے گا. اسلام 360 کو پہلے تو ڈاؤن لوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ پلے اسٹور پہ جائیے اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں. اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جائیے اور وہاں جا کے لکھیں اسلام 360. اپلیکیشن بالکل فری آف کاسٹ ہے, آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, وہ آپ سے کچھ پیسوں کے لیے کہتا ہے کہ آپ اس کو پے کرنا چاہتے ہیں. وہ جناب پے اس لیے کرنے کو کہتا ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اگر ایڈورٹیزمنٹ ریموو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہم کیوں لگاتے ہیں بھائی, اس لیے لگاتے ہیں اس ایپلیکیشن کو چلانے کے لیے ہر ماہ 40 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. تو یہ 40 لاکھ روپے ہم کہاں سے لے کر آئیں, چندے مانگیں یا پھر اسی ایپ کو سیلف سسٹینیبل بنائیں. تو یہ کام کرتے ہیں. کچھ ہمارے دوست احباب ہیں وہ اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ اپلیکیشن ہم چلاتے ہیں. دوسری بات کہ فیوچر میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. فیوچر میں ہم سب سے پہلے فیس ریکگنیشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا موبائل فون آپ کے چہرے کو دیکھ کے انلاک ہو جاتا ہے, تو ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے, پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیج دیں گے سارے دن میں. سوچئے جب رب تعالیٰ سمجھائے گا تو صبر آ ہی جائے گا انشاءاللہ.
دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 204 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں، جس میں سے 19 پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں۔ تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اردو میں جتنا کانٹینٹ، جتنے ترجمے اور تفاسیر قرآن کے موجود ہیں اور جتنی احادیث موجود ہیں، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ہندی میں۔ 130 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے ہندی میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان تک بھی اسلام کی دعوت پہنچ سکے۔ اور چوتھا ہم یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ میں اسلام 360 کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام 360 آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے عذرائے مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ، تو وہ مجھے کہے گا، اور میں نے اس سے آگے سے سوال یہ پوچھا بھائی اس سے میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ وہ مجھے کہے گا جناب یہ اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے، احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں، فتویٰ جا کے آپ کسی عالم سے لے لیجئے۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ارادے ہیں، آپ تمام لوگ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں تاکہ اس اپلیکیشن کو جو آگے کے ہمارے منازل ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ طے کر سکیں۔ سر بہت شکریہ، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ اور بڑا اچھا لگا گفتگو کر کے زاہد حسین چیپا صاحب سے، اور مستقبل میں کیا پلاننگس ہیں وہ بھی آپ کو بتائی، اور ان کی جو زندگی کہانی کا احوال آپ نے جانا، کس طرح ایک لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے آج ماشاءاللہ اس مقام پہ ہیں کہ ان کی ایپ جو کہ 19 زبانوں میں موجود ہے، 234 ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے 3 ممالک میں آفس ہیں، نیو یارک، لندن اور کراچی میں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔